اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ یہ ہے. تقدیر پتہ کہتے کہتے ہیں امر الہی کو. امر الہی کے ایک نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ تدبیر شکن. تدبیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیر شکن، یعنی کہ فارمولہ توڑ. فارمولہ کو توڑنے والی چیز جو ہے نا وہ تقدیر ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ حاصل ہو جائے چیزیں تو ہم سکون میں آ جائیں. ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یہ ایسی چیزیں مل جائیں تو خوشی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا. حالانکہ یہ خواہش بھی چھوڑ دو تبھی سکون آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے، اتنے بے شمار فارمولے بنائے ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے سکون کے طریقے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں مل رہا تو اور طریقے سے سوچ لو سکون مل جائے گا. تو یہاں اگر آپ کے اندر عزم ہے کہ یہ کام میں کر کے رہوں گا تو پھر مشکلات کا تو گلہ نہ کرو، شکر کرو مشکل چیز ملی ہے. اب ایک بات جہاں کام آئے گا کہ فرصت کشم کشم دے کی دل بے قرار رہا، جب دو شکن زیادہ کن گے سوئے تاب دار رہا. ہے پر مشکل تو مشکل ہونے دو، دیکھا جائے گا. تم بھی یہ باد مخالف سے عقاب ہے نا کیا پورے جے. ہاں تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جتنی مشکلات آئیں گی اتنا آپ کے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات. تو آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیا کرو کہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جو آپ زندگی گزار رہے ہو یہ ایک طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے. فارمولہ ٹوٹ کے بھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو آپ فارمولے سے حاصل کر رہے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اور دوسرے کی طرف یاد کے ذریعے بھی آپ یہ حاصل کر سکتے ہو. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا مجھے بڑا افسوس ہے تجھے نوکری نہیں ملی، میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے. اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ تجھے نوکری مل گئی، تو آزاد کیوں نہ ہوا. دونوں آپ اس مقام پر چاہتے ہیں، یعنی کہ میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے کہ تیری نوکری نہیں ہوئی ہے. کہتے میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے کہ تو ملازم ہی ہو گیا، بندہ تو رہا نہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک واقعات ہیں. تو آزادی ہے، یہ پابندی ہے، دونوں اپنے مقام پر چاہتے ہیں. اس لیے فارمولے کا ذرا خیال اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی کرتا ہے. بعض اوقات جو فارمولہ یہ ہے کہ صحت کا حفاظت کرو، اور فارمولہ ٹوٹتا ہی ہے کہ صحت مند آدمی صحت سے معلوم ہو جاتا ہے. فارمولہ یہ ہے جس کے ساتھ نیکی کرو وہ وفا کرے گا، اور ٹوٹتا یہ ہے کہ نہیں کرتا، اپنی اولاد نہیں کرتی. یہ فارمولہ یوں مطلب ٹوٹتا ہے. ہر چیز کے اندر فارمولہ ٹوٹتا ہے. 10 بیج اگیں گے، ایک ویسی بیٹھے ہوئے کیسے نہیں اگتا، وہ بھائی ہوئے کہتا نہیں اگتا فارمولہ. اور گلے ہوئے بیج میں سے مطلب ایک گلا ہوا بیج کا اگ جاتا ہے مردی اس کی، جس کو چاہے مطلب جو چاہے عطا کر دے. آپ کو بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہاں تو آپ اللہ کے بھروسے پر چلو، تجاب فارمولے بنا کے چلو. اگر فارمولہ بنانا ہے تو پھر فارمولہ ٹوٹنے کا انتظار کرو، ٹوٹے گا ضرور. بچے ٹوٹا ہر جگہ. مولانا روم بیٹھا ہوا تنہا آدمی تھا، بڑا تنہا آدمی رحمۃ اللہ علیہ. اب بیٹھے ہوئے علم کے بادشاہ، چرچا دور راز، حدیث فقہ درس نظامیہ جو بھی تھا اس زمانے کا سارا پڑھاتے، لوگوں کو درس دیتے، خطبہ دیتے، واعظ دیتے، بہت کچھ پڑھاتے. وہ ایک دن ان کے پاس ایک آ گیا فارمولہ طور انسان، اور وہ آ گیا. آپ نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ بول رہا درویش ہے، پڑھے پرانے کپڑے والے. یہ کیا ہے؟ کہتے آپ کیا جانے یہ کیا چیز ہے؟ جانی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، دولت ہے بڑی، اور یہ کتابیں ہم پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ علم ہے. انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، وہ جو مولانا کی پوتھی تھی، اٹھا کے وہ تالاب دوسرے والے تھا مسجد کے اندر پھینک دیا. غرق میں ناب. مولانا چلایا کہ میرا بڑا غرق ہو گیا، مدت کی کمائی برباد ہو گئی، میرے نوٹ تھے، میرے بڑے بڑے ریفرنسز تھے، میرے پتہ نہیں کیا کچھ تھا، جو بھی ہوتا ہے انسان کا، مگر میں ساری ضائع کر لی. علم میرا کیونکہ تیرا علم دریا میں چلا گیا، پانی میں غرق ہو گیا. تو نے غرق کر دیا، تو کون ہے میرے اوپر عذاب بن کے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ بات ہے. انہیں ہاتھ ڈالا پانی میں تو وہ خشک کتاب باہر نکال دی، مولانا کے والے کے لیے. مولانا کہ یہ کیا؟ کہتے یہ تو نہیں جانتا، یہ اور کہانی ہے. پھر مولانا نے کہا کہ پہلے تو نے زندگی سے برباد کی دی نہیں کی دی، اب کی ہے میری زندگی برباد. مولانا کو لگی آگ، پھر اس کے پیچھے کہتے ہیں مطلب وہ
بڑی دیر سے مطلب ہے 2 سال 3 سال بعد اس نے بات کی، اس سے مولانا رو رہے تھے، کہتے کہ دیکھو 3 سال کے بعد آپ نے بات کی، 3 سال کے بعد ملے ہیں، کہتے بات یہ ہے کہ مجھے تو بھی 30 سال کے بعد ملا ہے۔ اب مولانا روم پہلے کوئی رومی ہو تو پھر وہ تبریز آتا ہے نا، تبریز فارمولہ نہیں ہے، تبریز جانے یہ اور راز ہے، یہ راز چلتا رہتا ہے۔ اب اس نے مطلب رومی کو سلیکٹ کر لیا، یہ اس کی مرضی ہے، اس نگاہ کے سامنے فارمولہ نہیں ہے جس پر وہ نگاہ آ جائے اسے جو مرضی بنا دے، چاہے اقبال بنا دے، اقبال بھی کسی نگاہ کا کرشمہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، فارمولہ نہیں ہے۔ اب مولانا روم جو ہے مطلب اس شمس تبریز کا فارمولہ ہے، اس کا اپنا نگاہ ہے، اس نگاہ نے پھر سرفراز کر دیا۔ پھر مولانا نے لکھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تھا غلام شمس تبریزی نشد، اور پھر آپ نے مصنوی آگے پھر آنا تھا، مصنوی کو دو چھوڑ دیا ہی مصنوی، مطلب فارمولہ ٹوٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم کے سامنے سے یا آپ کی محفل میں حاضر تھے وہی آپ کو دیکھنے والے ہوتے تھے۔ ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا حضرت بحث کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہ سامنے نہیں ہے پھر بھی سامنے ہے، ایک واقعہ نیا پیدا ہو گیا، مطلب پھر فارمولہ ٹوٹ گیا۔ آپ یہ دیکھو کہ جب تک آپ فارمولہ کو ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھو گے نا، آپ کو اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ فارمولے کے علاوہ عطا کرے۔ آپ جو مانگتے ہو اللہ سے، اصل میں آپ یہ مانگ رہے ہو، فارمولے کا آپ کو پتہ ہے جو کچھ تم نے کہا ہے کہ ہاتھوں کے اعمال سزا کا تعلق ہے اس کے ساتھ، فیملی کے اندر جو کچھ تم نے لکھا ہوا ہے وہ جب آڈٹ ہوگی تو کہانی ہے۔ یہ ہے فارمولہ کہ ہمارے ہاتھوں کی جو اعمال لکھے گئے ہیں اس میں کیا ہے، سزا ہے۔ اور فارمولہ کیسے ٹوٹتا ہے کہ تو بدل دے اس کو، تو مہربانی کر دے۔ اس لیے ہم اللہ سے خاص محبت کرتے ہیں، کس بات کی، کہ فارمولہ توڑ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فارمولہ جب ٹوٹے گا تو پھر ہمارے ساتھ رحم ہوگا۔ اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی نسبت ہمیں پتہ ہے، ایک ہمیں میٹر لگایا، کیلکولیٹر ہمارے سامنے ہے، فٹافٹ یہ بدی ہے، یہ بھی بدی ہے، لیکن وہ بھی نہیں تھی جو کی تھی، نہیں بات ہو جائے، اور تینوں مطلب بدی ہیں۔ وہ بندہ جو ملا تھا وہ برا تھا، اور دوسرا ملا تھا اس کے نیا برا تھا، تو اچھا بندہ ملا ہی تو نہیں اس کو زندگی میں، کیا سارا جو ملا جھوٹا ملا، یہ ایک جھوٹا آدمی آپ ہوتا ہے، کہتے پیر آپ دو تو پیر مجھے ملے، دونوں جو ٹوٹے ملے، تو آپ ہی سچا نہیں ہوگا۔ آگے چلتے چلتے واقعات ہوتے ہوتے کہیں پہنچ گیا۔ اب مطلب یہ اعمال ہیں، ہمارے پاس میٹر لگے ہوئے ہیں اعمال کے، یہ سارے اچھے اعمال نہیں ہیں، اور جب اس کی رحمت کی طرف جاؤ گے اس کا اعمال سے مال کیا ہوتے ہیں، آپ کس منہ سے آئے ہو کہ اسی منہ سے مال ہے، بس ٹھیک ہے تیری مہربانی ہونی چاہیے، تیری مہربانی ہوئی ہے ہمیشہ کافروں پر ہوئی ہے، نہ ماننے والوں پر ہوئی ہے، باغیوں پر ہوئی ہے، جو تجھے نہیں مانتے ان کے اوپر ہوتی رہتی ہے، باغی معاشروں پر تجھے رحم نے کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر ہم پر تو مہربانی کر دی، شکریہ کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہے کہ وہ شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام ہے رحمت۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر وہ نہ مانے تو پھر آسان سی بات ہے، ہم دروسی پڑھتے ہیں، آپ کو عذاب دے کے دیکھ، عذاب نہیں آتا دروسی والے پر، دل سے پڑھ دو، اگر دروسی کی آپ فارمولے میں پڑھ رہے ہو تو پھر تمہاری بدنصیبی ہے، وہ تو کبھی محبت میں پڑھو نا، یا بات تو پھر جو ہے نا وہ عذاب سزا کی بات نہیں ہوتی۔ عذاب ہوتا ہی اس آدمی کے لیے ہے جس سے زندگی میں اللہ کے محبوب کی محبت چھن جائے، عذاب تو شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے جنت کیا ہے، حضور اکرم کی طرف سے محبت، دوسرا کیا ہے آپ سے علاوہ، بس۔ تو جس آدمی کو محبت ہوگی وہ سمجھو کہ مطلب جنت میں داخل ہو گیا، جنت ہے ہی اس محبت کا نام۔ یہ سارے فارمولے ہیں اور یہی ٹوٹتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بس اچھی بات مانگا کرو کہ یا اللہ مہربانی فرما، محنت کرنے والوں کو محنت کا پھل دے اور ہم غریبوں کو محنت کے بغیر دے۔ ہاں بے شمار لوگوں کو محنت کے ساتھ دیتا ہے، ہمیں محنت کے بغیر دے۔ جو تجھے جس حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تم جیسے چاہو گے ویسا پاؤ گے، جو تمہارے مطلب خیال کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس لیے وسیع ہیں، اور اگر تم اس کو رحمان دیکھنا چاہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ وہ نہ دکھائے گا، لیکن یہ یاد رکھو رحمان کی صفت کا مظاہرہ دیکھنے کی خواہش کرنے والا اگر رحمانیت نہیں کرے گا تو یہ خواہش جنون نہیں ہے۔
ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو رازق کس طرح ہے. جب تم رازق دیکھتے جاتے ہو تو جن لوگوں کا رزق تیرے پاس ہے انہیں تقسیم کر, پھر تجھے وہ ملے گا. جن کا رزق تیرے پاس ہے وہ تو بلیک میل کر دے, بلیک لسٹ کر دے, جمع کر دے, نہ تقسیم کر اس کو, اور اس کا نام کا پیسہ تیرے پاس آ گیا, تو نے اس کو غائب کر لیا, آپ اگلے طرح نہیں آئے تمہیں یاد. لہذا جن لوگوں کا رزق تیرے پاس ہے ان کو دے, جن کے لیے نہیں ہے ان کو بھی دے, اور تقسیم کرنے والے کو جو ہے نا وہ غیب کے خزانے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں خزانے ہیں ہی اللہ کے, اس لیے خزانے تمہارے کام نہیں آتے. کیا بات ہے, خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کو آپ یوں سمجھ لو, جو چیز تمہارے آنے سے پہلے قائم تھی اور جو ذات تمہارے جانے کے بعد قائم ہے, اس کی وسیع امکانات کے موجودگی میں اس کا ذات کا نام اللہ رکھو. یہی ہے نا, آپ کے آنے سے پہلے وہی ذات جس کا انسان کے پاس وہی شعور تھا, سمجھ آ رہی ہے نا, وہ ذات جو آپ کے جانے کے بعد جس کا شعور آنے والے انسانوں میں اسی قسم کا ہوگا قائم, یوں کا تو اسے اللہ کا ہوگا. اب یہ خزانہ ہے دنیا میں جس کے پیچھے انسان کوشش کرتا ہے, یہ کاوش کرتا ہے. خزانہ ایک تو سونا ہے, مٹی پڑی ہے, پتھر پڑا ہے, سونا پڑا ہے, تیرے سے کام نہیں آیا. تو سونے کے گرد رقص کرتے ہوئے مر جاتے ہو, تو وہی کا وہی پڑا رہتا ہے. سونا جو کہ تو, اللہ جو کہ تو, سونا مخلوق, اللہ خالق. یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس رہ جائیں گی اور تم مطلب شور مچاتے ہوئے, ڈانس کرتے ہوئے, رقص کرتے ہوئے, پیسہ سونا سونا پیسہ, مر جاؤ گے. تو یہی کی یہی رہے گی. اب آ جائے خزانہ کس کا؟ پھر اللہ کا. اگر ہیرا خزانہ ہے تو تم ہیرا تو کھا بلکہ چکھو گے تو مر جاؤ. کہتے ہیں ہیرا ایسی چیز ہے, نہیں بات ہو جائے تو چھوڑ جاؤ گے استعمال. ہیرے کی عمر جو ہے کم از کم مطلب 20-25 ہزار ہوگی نا, اس کی زیادہ ہی ہوگی عمر. کہ کتنے آدمی اس کو اپنا ملکیت کہہ سکتے ہیں, ڈیڑھوں ڈیڑھ نسلیں کہتی جائیں وہ اپنی جگہ کیوں کہ تم ہے. خزانہ کس کا؟ پھر اللہ کا. مکانات کس کے؟ اللہ کے. زمین کس کی؟ پھر اللہ کے. تم انتقال کی چاہتے چاہتے انتقال کر جاؤ گے اور پھر زمین وہیں کی وہیں رہ جائے گی. زمین پھر زمین کی, مکان پھر زمین بہت ہو جائے گا, نیچے سے نکل کے اوپر مکان بنے گا اور وقت کے بعد پھر زمین کے ساتھ مل جائے گا, مٹی مٹی میں جا ملے گی, بلکہ تم ہی مٹی میں جا ملو گے. تو پھر دنیا کس کی؟ پھر اللہ کی. اور پہاڑ, خزانے, سارے خزانے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو چھوڑ کے جاتے ہو یہ سارے اللہ کے ہیں. لہذا اللہ کا خزانہ کوئی انسان کو قبضہ کر ہی نہیں سکتا. ایک ہے چیز جو ہے آپ اللہ کی محبت پر رگڑ لے گئے, تھوڑا سا چادر چھوڑ آپ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رجوع کر جاؤ, یہ چیز آپ کے ساتھ جائے گی, یہ محبت آپ کے ساتھ جائے گی. باقی ساری چیزیں جو یہاں رہنے والی ہیں, جتنے بھی خزانے آپ پسند کرتے ہو یہاں رہنے والے ہیں, اب ذرا دیا انہوں نے. اور یہ پھر اللہ کہتا ہے کہ للہ خزانے السماوات, اللہ کے خزانے اللہ کے جنود السماوات, اللہ کے لشکر ہیں آسمان و زمین کے. تو آپ کے تمام خفیہ خزانے, مٹی میں تیل, جو زمین کے اندر تیل ہے پھر اللہ کا, مال اللہ کا. اب تو وقتی طور پر ہے جہاں کچھ کھایا کچھ پیا پھر آپ چلے گئے, تیل اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے, زمین والوں کے لیے کام آ رہا ہے. تیل کے کنواں اگر عرب میں ہو تو جھیلے گا یہ امریکہ میں جا کے. کیا خزانہ یہ بات سمجھے. اور بادشاہ چلا جائے عرب کا تو مجھے تیل اپنی جگہ پر موجود ہے, کیونکہ تیل کسی نام سے نہیں نکلتا نا. جو چیز کسی نام سے نہیں نکلتی ہے وہ اللہ کی ہے. تو را مٹیریل سارا, زمین ساری, زمین کے اندر فصل سارے جتنے بھی ہیں یہ بغیر نام کے نکلتے ہیں, اور یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں. اور بارش بھی اللہ کے پاس ہے. اگر کہیں بارش میں آئے تو 1000 ٹیوبویل لگاؤ مر جاؤ گے بھوکے سارے, فصل کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ سارے اللہ کے کام ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں, خزانے سارے اللہ کے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم پرواہ نہ کیا کرو ان باتوں کی. تمہارا سانس تمہارے پاس نہیں رہنا تو تمہارے اور کیا رہے گا. اب بتا, جب تم نے ایک خوبصورت قلعہ بنایا اپنا شاندار, ایک بادشاہوں کے قلعے نہیں ہوتے خوبصورت ونڈرفل, دیکھتے رہتے ہیں, خوش ہوتے رہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی بینائی ختم ہو جاتی. کہتے وہ جو میری شیش مال میرا کہاں ہے. کہتے حضور آپ شیش مال میں بیٹھے ہوئے ہو. کہتے وہ نظر نہیں آ رہا. کہتے نظر تو نہیں آئے گا, کیونکہ نظر کا اپنا جو ہے نا کمزوری آگے واقع ہے.
اور یہ بڑے بڑے واقعات ہیں دنیا کے اندر ڈھیروں ڈھیر. اچھا بات سمجھائی نہیں سمجھائی؟ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا وقفہ اس لیے کیا کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. ہم اس کے اضافت کو پکار رہے ہیں تو اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت جو ہے وہ دے. جسے اللہ تعالیٰ بس اللہ مہربانی فرمایا کرے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا فضل فرمائے رکھے ہمیں. اور پھر ہم چونکہ انسان ہیں ایک آدھ دعا تو ہماری فرما دے, وہ آپ دعا کر دو اپنے لیے ایک